ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ زکوٰۃ میں مال نامی سے مراد کیا ہے؟ تو اس کو آپ حضرات سمجھ لیں تاکہ بہت سارے زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں ان کو سمجھنے میں آپ کو آسانی رہے۔ زکوٰۃ اسی مال میں واجب ہوتی ہے جو مال نامی ہو، جو مال نامی نہ ہو اس مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ اب مال کا نامی ہونا اس سے مراد کیا ہے؟ نامی ہونے کا مطلب ہوتا ہے بڑھنے والا مال۔ کبھی مال حقیقتاً بڑھتا ہے اور کبھی حکماً بڑھتا ہے، جیسے سونا اور چاندی یہ اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں اور خلقی طور پر یہ بڑھا کرتے ہیں، اور سونے چاندی کے علاوہ دوسرے مال جو اس لیے تو پیدا نہیں کیے گئے ہیں لیکن ان میں تجارت کی نیت سے یا چرائی وغیرہ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے بڑھنا پایا جاتا ہے، تو اس کے لیے فقہاء کرام نے خلاصے کے طور پر یہ بیان کیا کہ زکوٰۃ 3 قسم کے مال پر واجب ہوتی ہے۔ نمبر 1 ثمن یعنی سونا چاندی۔ سونے چاندی میں مطلقاً زکوٰۃ واجب ہے، چاہے اس میں کوئی تجارت کرے یا تجارت نہ کرے، کہیں دفن کر کے رکھ دے، کہیں رکھ کر کے جمع کرا دے، سونا چاندی اس میں مال مطلقاً اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ دوسرے نمبر پر مال تجارت، یعنی سونے چاندی کے علاوہ دوسرا سامان جو تجارت کے لیے ہو، چاہے کپڑا ہو یا کوئی بھی سامان ہو، جب اس میں تجارت کی نیت کی جائے گی تو اس میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اور تیسرے نمبر پر ہے سائمہ، یعنی چرائی پر چھوٹے ہوئے جانور جن کو جنگل وغیرہ میں چرا کر کے ان سے نفع اٹھایا جاتا ہے۔ تو اولاً تو یہ بات یاد رکھیں کہ زکوٰۃ انہی 3 مالوں کے اندر واجب ہوتی ہے، سونا چاندی، مال تجارت اور چرائی کے جانور۔ اب اس کی روشنی کے اندر آپ حضرات دیکھیں کہ جو بہت سارے سوالات آتے ہیں ان کے اندر آپ کو الجھن نہیں ہوگی اور مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی پلاٹ لیا یا مکان لیا اور اس کو بیچنے کے لیے نہیں خریدا ہے، اپنے رہنے کے لیے خریدا یا ایسے ہی رکھ کر کے چھوڑ دیا ہے کہ کبھی کام آئے گا، تو اس پلاٹ اور مکان پراپرٹی وغیرہ میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر پلاٹ مکان جائیداد وغیرہ کوئی اس لیے خریدے تاکہ اس کو میں بیچوں اور بیچ کر کے نفع کماؤں، تو پھر اس پلاٹ اور مکان وغیرہ میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ کیوں؟ جب آپ نے اس کو بیچنے کا ارادہ کر لیا تو یہ مال نامی ہو گیا، یعنی بڑھنے والا مال ہو گیا، اور جب آپ نے اس کو بیچنے کا ارادہ نہیں کیا تو یہ مال نامی نہیں ہے۔ تو جب مال نامی ہے تو زکوٰۃ واجب ہے، اور مال نامی نہیں ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جو پلاٹ اور مکان وغیرہ بیچنے کے لیے خریدیں گے اس پلاٹ اور مکان میں زکوٰۃ واجب ہوگی، اور جس کو بیچنے کے لیے نہیں خریدیں گے اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ کبھی کبھی آدمی کوئی سامان خرید لیتا ہے اور پہلے بیچنے کی نیت نہیں تھی، بعد میں یہ ارادہ بنا لیا کہ اس کو میں بیچوں گا، تو کیا بعد میں جو بیچنے کا ارادہ بنا دیا تو یہ مال نامی ہو گیا اور اس میں زکوٰۃ واجب ہو گئی یا نہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ نیت تجارت کے لیے شرط یہ ہے کہ عقد کے وقت نیت ہو، یعنی جب خرید رہا تھا تبھی اس کی نیت ہو۔ اگر رکھنے کے لیے کوئی چیز خریدے اور یہ نیت کی کہ نفع ملے گا تو بیچ دوں گا، تو یہ مال نامی نہیں ہوگا اور اس کے اندر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ آپ نے جب خریدا اسی وقت آپ نے جب نیت کر لی تھی بیچنے کی تو اس نیت کا اعتبار ہوگا اور زکوٰۃ واجب ہوگی، بعد میں آپ نیت کر لیں اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اسی طرح مال نامی کے حوالے سے یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، یہ لوگ سوال کرتے ہیں جیسے موٹر سائیکل ہے، کسی کے پاس میں ماروتی کار وغیرہ ہے، یہ کئی لاکھ کا جو ہے وہ گاڑی وغیرہ سامان رہتا ہے، تو کیا اس کے اندر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ تو یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے کہ یہ موٹر سائیکل، موٹر اور کار وغیرہ یہ جب اپنے استعمال کے لیے ہم خریدیں تو یہ مال نامی نہیں ہے۔ ایک تو مال نامی نہیں ہے،
اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری حاجت اصلیہ میں سے ہے، ہماری ضرورت کے لیے ہے، تو ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ہاں، یہی موٹر سائیکل اور کار آپ خریدیں اور آپ کی نیت ہو کہ میں اس کو بیچوں گا، بیچنے کے لیے خریدیں، تو اب یہ مال نامی ہو گیا، اب اس کے اندر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ یوں ہی موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے، یہ سامان جب کوئی اپنے استعمال کے لیے خریدے تو ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ اب مال نامی بھی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی حاجت اصلیہ کے لیے ہے۔ اور اگر انہی سامان کو یعنی موبائل، لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر وغیرہ کو اگر کوئی بیچنے کے لیے خرید لے تو پھر یہ مال نامی ہو گئے، اب ان کی زکوٰۃ اس کے اوپر لازم ہو جائے گی۔ ایسے ہی گھر کے برتن، بہت سارے ایکسٹرا کپڑے اور گھر کا جو سامان رہتا ہے، ان کے بارے میں بھی آپ یہی مسئلہ یاد رکھیں کہ یہ سب چیزیں بھی مال نامی نہیں ہیں، ان میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر آپ برتن خرید رہے ہیں بیچنے کے لیے، کپڑا خرید رہے ہیں بیچنے کے لیے، سامان خرید رہے ہیں بیچنے کے لیے، تو یہ مال نامی ہو گیا اور اب ان کے اندر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہو گیا۔